السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ معزز اور محترم حاضرین درس، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحقاف کی 2 آیت نمبر 15 اور 16 پڑھی۔ ان دونوں آیتوں کے مشتملات پر، اس کے مضامین پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 باتیں ذکر کیا۔ 3 اعمال کے کرنے پر 3 قسم کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ وہ تینوں کام، اس میں سے ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دوسری خود اپنی اصلاح کرنا، نیک کام خود انجام دینا، اور تیسرے نمبر پر اپنی اولاد کے اصلاح کی فکر کرنا، اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرنا۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ جب تینوں باتیں کریں گے تو اس پر اللہ رب العالمین نے پہلا وعدہ یہ کیا کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول کریں گے۔ دوسرا وعدہ یہ فرمایا کہ ان سے جو لغزشیں، خطائیں اور گناہیں ہو جاتی ہیں اس کو درگزر فرما دیں گے۔ اور تیسری چیز کہا کہ یہ لوگ جنتی لوگوں میں سے ہیں۔ ان تینوں باتوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب آئیے آیت کریمہ میں کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ احسان کی وصیت کیا۔ یہ وصیت کس کی جانب سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت فرمائی۔ وصیت یہ کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ وصیت کر دیں اور اولاد فرما بردار ہے تو اس کا بہت زیادہ باس و لحاظ رکھتی ہے، اس کو گویا اپنے دامن سے باندھ لیتی ہے، دانتوں سے تھام لیتی ہے، بڑی مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم و دائم رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کی وصیت کیا۔ قرآن کریم کے انداز اور اسلوب میں اگر آپ غور کریں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرما دیا۔ جیسے یہی آیت ہے سورۃ الاحقاف کی، آپ اس سے پہلے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے توحید پر استقامت وغیرہ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی، پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔
اس کی روشنی میں ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، مثلا سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری ہی طرف تم کو پلٹایا جانا ہے، لوٹایا جانا ہے۔ تو یہ قرآن کا انداز و اسلوب کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، جس طریقے سے ہمارے اللہ رب العالمین ہمارا حقیقی خالق مالک رازق ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں آنے کے ظاہری جو سبب ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، جنہوں نے ہم کو جنا، ہماری پرورش اور پرداخت فرمائی، ہمیں پالا پوسا اور بڑا فرمایا۔ تو عبادت کے مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ کوئی حقدار ہیں تو یہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے والدہ نے ایک انسان کے وجود کے لیے، ایک انسان کے لیے یا اپنے بچے کے لیے کیا کچھ مشقتیں برداشت فرمائی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا مشقت کے ساتھ اور جنا مشقت کے ساتھ۔ یہ ماں کا خاص کر کے تذکرہ ہوا کہ ماں نے اس کو حالت حمل میں بڑی مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کی، اور ڈیلیوری کے وقت زچگی کی مصیبت و پریشانی کو بھی اس نے جھیلا، جہاں پر اس کا وجود ہی خطرے میں ہو جاتا ہے، اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر ایک بچے کو وجود بخشتی ہے۔ یہ ماں باپ کی والدہ کی مشقت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے کیا، اور یہ مشقتوں پریشانیوں کا سلسلہ کتنا طویل ہوتا ہے اس کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے تو دودھ پلانے کی اکثر مدت 2 سال مکمل ہے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت مکمل کرنا چاہے، رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے، اس کے لیے 2 سال ہے۔ اس میں 2 سال رضاعت کی مدت ہوئی، اور 6 مہینہ جو اقل مدت حمل کی ہوتی ہے، کم از کم 6 ماہ، یہ حمل کی مدت کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور ان تمام کو جوڑ کر اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کے حمل اور رضاعت کی مدت 30 ماہ یعنی 2.5 سال ہے۔ اتنی لمبی مدت ماں مشقت برداشت کرتی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں، اس میں حمل کی اقل مدت ہے، زیادہ مدت 9 ماہ لے لیں تو 33 مہینہ ہو جائے گی۔ یہ صرف بچے کے حمل اور حمل کے بعد اس کے لیے رضاعت دودھ پلانے کی تکلیفوں کو والدہ برداشت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا تاکہ انسان کو احساس ہو کہ میری ماں نے میرے لیے کتنی مشقت برداشت کی، اور یہ مشقت 1 دن 2 دن 1 ہفتے کی نہیں، 30 ماہ کی مسلسل مدت ہو جاتی ہے، بڑی طویل ہوتی ہے۔ ایک انسان کسی کے لیے پریشانی جھیلے، کچھ مشقت برداشت کرے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی شاید گزر جاتا ہے، 1 دن 2 دن چند دن شاید گزر جاتا ہے، لیکن یہاں پر والدہ 30 ماہ یہ شدید مشقتوں کے عالم میں رہی۔ اس کے بعد پال پوس کے بڑا کرنے کی جو مشقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر فرمائی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ انسان جب اپنی مضبوطی کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے قوت کے اعتبار سے بالکل توانا اور مضبوط ہونے
عقل و فہم کے اعتبار سے پختہ ہونے کے بعد بھی والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کے تعلق سے ایک دعا سکھلائی کہ 40 سال کے بعد ایک انسان کو خاص کر کے اپنے والدین کے تعلق سے دعا کرنی چاہیے. یہ دعا اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمائی. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ انسان جب اپنی مضبوطی کو پہنچ گیا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اشدہ سے مراد 33 سال کا ہو گیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جسمانی اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے اپنی طاقت و توانائی کے کمال کو پہنچ جاتا ہے. یہ 33 سال کا ہوا. وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور 40 سال کا ہو گیا. پہلے جسمانی اعتبار سے مکمل ہوا اور پھر 40 سال کو پہنچا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی سوچ سمجھ عقل اور بصیرت کے اعتبار سے سب سے کامل ہو جاتا ہے. تو گویا انسان جب عقل کے اعتبار سے بھی مکمل ہو گیا، اپنی جسمانی توانائی اور طاقت کے اعتبار سے بھی کمال درجے کو پہنچ گیا، تو اللہ نے یہ دعا سکھلائی. یہ دعا ہم تمام کو کرتے رہنا چاہیے. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى واصلح لی فی ذریتی. اس میں تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے. انسان نے کہا کہ میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کیا ہے، اور میرے والدین پر بھی جو نعمتیں کیا ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. اللہ کی بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں کا بھی شکر گزار بنوں، اور اللہ نے والدین پر جو نعمت عطا کی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کروں. والدین کی بہت بڑی نعمت ہمارے ساتھ بے شمار نعمتوں میں سے یہی ہے کہ انہوں نے ہم کو پال کر تربیت کر کے پرورش فرما کر پرورش اور پرداخت کر کے بڑا کر دیا. یہ خود بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ان کو توفیق دیا، ان کے دل میں ڈالا کہ ہمارے ساتھ شفقت و مہربانی کریں. یہ تمام بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں. یہ والدین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں فرمائی. ماں باپ کی اطاعت بہت ہی اہم درجہ ہے. اس لیے قرآن کریم میں آپ غور کریں گے اللہ نے کئی جگہوں پر قرآن میں اس بات کو ذکر کیا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، آخرت ہو جائے گی، مجرمین جہنم میں جائیں گے، تو کبھی کبھی ان کی آرزویں اور تمنا ہوں گی کہ ہم اپنا فدیہ دے کے چھٹکارا حاصل کر لیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ مجرم چاہیں گے کہ اپنا فدیہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لیں، لیکن ان فدیہ میں کہیں بھی ان لوگوں نے والدین کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اپنے والدین کو بھی فدیہ میں دے دیں اور ہم نجات حاصل کر لیں. مثلا قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو فدیہ میں دے دے. بیٹے کا ذکر فرمایا کہ بیٹے کو فدیہ میں دے دے، یہ مجرم تمنا کرے گا، چاہے گا. وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے. وفصیلتہ التی تؤوی، اپنے کنبہ اور خاندان کو دے دے جس کی طرف وہ پناہ لیتا تھا، جس کی طرف وہ اپنی نسبت کرتا تھا. ومن فی الارض جمیعا، روئے زمین میں جتنے ہیں سارے لوگوں کو فدیے میں دے دے. ثم ینجی، پھر وہ نجات پا جائے. یہ تمام جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مجرم کی تمنا کا اللہ نے ذکر کیا کہ کن کی تمنا کرے گا. اپنی اولاد کو دے دے، اس کی تمنا کر لے گا. اپنے بھائی کو دے دے، تمنا کر لے گا. اپنے بیٹوں کو دے دے، اس کی آرزو فرمائے گا. اپنے کنبہ اور خاندان کے تمام لوگوں کو ڈال دینے کی تمنا کرے گا. زمین بھر کی ساری چیزوں کی وہ آرزو اور تمنا کرے گا، لیکن اس میں والدین کی تمنا نہیں کرے گا. کیسا شخص؟ جو جہنم میں جانا، جس کو جہنم میں جانا ہے، جہنم میں جانے کا جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا، یہ کیوں نہیں کرے گا؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو مزید غضبناک کر دے گی، اللہ تعالیٰ کو غصے میں ڈال دے گی.
کہ یہ شخص جو ظاہری اس کے وجود کا سبب بنے اسی کو جہنم میں لے جانے کا اور فدیہ میں دینے کی خواہش کر رہا ہے، اس کو پیش کر رہا ہے، لأنه يغضب الرب، ایسی خواہش کرنا، ایسی تمنا کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تو غصہ میں رہے گا ہی کہ اس کو جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا، لیکن اگر یہ تمنا کو ذکر کر دے گا تو مزید اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی تمنا وہ آدمی نام اور صراحت کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرے گا، اگرچہ عموم میں ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی چیزیں سب داخل ہیں اس میں ممکن ہے ماں باپ بھی آ جائیں، لیکن صراحتاً اس کی تمنا نہیں کی جائے گی۔ اس سے ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ احسان کیسے کیا جائے؟ احسان ماں باپ کے ساتھ زبان کے ساتھ بھی کیا جائے گا، ان سے اچھے انداز میں بات چیت کی جائے، نرم لہجے میں ان سے گفتگو کی جائے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ نے سکھلایا کہ تم اپنے ماں باپ سے نرم اور اچھے انداز میں بات چیت کرو، شریفانہ انداز میں گفتگو کرو۔ مال کے ساتھ بھی ان کے اوپر احسان کیا جائے گا۔ اگر وہ ہمارے مال کے محتاج ہیں، بڑھاپے میں کما نہیں پاتے، مال نہیں ہے، خود اولاد ان کی بہترین کمائی ہے، ہم خود ان کے بہترین کمائی ہے، ہمارے پاس مال ہے، وہ ہمارے مال کے محتاج ہو جاتے ہیں، تو اپنے مال سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اس میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیا جائے، یہ بھی احسان کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے جسمانی اعتبار سے اگر وہ ہماری خدمت کے محتاج ہیں تو جسمانی خدمت کی جائے، ان کا ہاتھ بٹایا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے۔ اگر وہ ہم کو ضرورت ہے، وہ اگر ضرورت مند ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر چلیں تو ان کے ہاتھ کو تھاما جائے گا، جسمانی اعتبار سے بھی احسان کیا جائے گا۔ تو اللہ نے جو یہ بات کہی کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ احسان کی وصیت فرمائی، یہ صرف ایک پہلو نہیں ہے بلکہ اس میں تینوں چیزیں داخل ہو گئیں۔ بات کے ذریعے سے احسان، کردار کے ذریعے سے احسان، مال کے ذریعے سے احسان کیا جائے گا، اور ماں باپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی نافرمانی اور بدسلوکی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کے متعلق یہ دعا کرتا ہے کہ میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کیا ہے اس کا شکر ادا کروں، اور میرے والدین پر کیا ہے اس کا شکر ادا کروں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر انسان دعا کرتا ہے وَأَنْ آمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں خود نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جا۔ اپنا جو حقوق ہے اللہ کے اس کو بھی نہیں بھولتا ہے، ماں باپ کے حق کو ادا کر رہا ہے، اور خود اللہ نے ہم کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، نیک عمل کرنا، خود نیک عمل سے بھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا طلب کرتا ہے، خود نیک کام کرنے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھ کو توفیق دے، اعمل صالحا ترضا، ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، جس سے تو خوش ہو جاتا ہے۔ یہ نیکی کی خود توفیق طلب کرتا ہے، خود بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری ذریت کی اصلاح فرما دے، یعنی بچوں کے متعلق، اپنی نسل کے متعلق کیا تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے اس سے غافل بھی نہیں ہوتا۔ جو آدمی حقوق کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، ماں باپ کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، جو انہوں نے احسان کیا اس کو فراموش نہیں کرتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے متعلق کیا فکر ہوتی ہے اس سے بھی لاپرواہی نہیں کرتا، اس سے غفلت کا شکار نہیں ہوتا، خود کوششیں کرتا رہتا ہے، اور ان کوششوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دستے سوال دراز بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور کہتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے لیے میری ذریت کی اصلاح فرما دے۔ ذریت، اپنے بیٹے، ان سے آنے والی نسل، یہ تمام جو سلسلہ چلتا ہے
یہ نسل اور ذریت ہوتی ہے، سب کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ایک چیز اور غور کرنے کی ہے یہاں پر کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کی اصلاح کے لیے جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کو کہا کہ میرے لیے میری ذریت کی اصلاح فرما دے۔ اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں تو دعا کر کہ اولاد ہماری اچھی ہو جائے، نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، فرما بردار ہو جائے۔ اس کو کہا گیا کہ میرے لیے اصلاح فرما دے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہماری اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، فرما بردار ہوگی تو ان کی نیکی صالحیت کا فائدہ ہم کو بھی حاصل ہوگا، دنیا میں بھی حاصل ہوگا، آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ میرے لیے میری ذریت کی اصلاح فرما دے۔ اولاد کی نیکیوں کا فائدہ انسان کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب ہماری اولاد نیک، صالح، کامیاب اور کامران ہوگی وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ جب مر جائیں گے، مرنے کے بعد جن چیزوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے اس میں اولد صالح یدعو لہ بھی ہے کہ صالح اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے اس کا بھی اجر و ثواب ایک انسان کو ملے گا۔ اولاد نیک اور صالح ہے، اس کا فائدہ جنت میں بھی ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیرفع درجته فی الجنہ فیقول انا لی ھذا یا ربی، ایک بندہ جنت میں اس کے درجے کو بڑا بلند کر دیا جاتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو اونچا کر دیا جاتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے رب اتنا اونچا درجہ کہاں سے مجھ کو مل گیا؟ گویا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے توقع جتنا تھی اس سے اونچا درجہ اس کو مل گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے وہ اس تعلق سے دریافت کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باستغفار ولدک لک، تیرے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، تمہارے لیے مغفرت طلب کی، تمہاری گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ یہ انسان کی اولاد اگر نیک و صالح ہوتی ہے تو اس کا فائدہ خود اس کو حاصل ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی حاصل ہوتا ہے، اخروی اعتبار سے بھی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو تعبیر کیا کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے لیے میری ذریت کی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں نے تیرے بارگاہ میں توبہ کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، تابعدار اور فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ تین چیزوں کا تذکرہ ہو گیا۔ نمبر 1 والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، نمبر 2 خود نیکی کے کام کرنے کا، نمبر 3 اولاد کی اصلاح کی فکر کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کام کو انجام دینے والوں کے متعلق فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال کو، بہترین اعمال کو ہم قبول فرماتے ہیں، نیکیوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نیکیوں کے قبول ہونے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود دیا، جبکہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو نیکی کرتے رہتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کے دل لرزے اور خوف کھائے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ مومن نیکی کرنے کے بعد بھی ڈر اور خوف میں ہوتا ہے، ایک طرف تو اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رہتا ہے اور دوسری طرف اس کو خدشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی کمی اور کوتاہی تو نہیں ہوئی کہ ہماری نیکی رد کر دی جائے، ہمارا عمل باطل ہو جائے۔ لیکن اللہ نے کہا یہاں پر کہ ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کرتے ہیں، گویا یہ متقی لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکیوں کو متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، اور یہاں جو تینوں صفت آ گئی ان تینوں صفات سے آراستہ لوگوں کے متعلق کہہ دیا کہ ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرے فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیوں سے درگزر فرما دیتے ہیں، اسے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، اچھے کام کرنے کے ساتھ، اللہ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ عین ممکن ہے کہ کچھ لغزشیں اور گناہیں اسے سرزد ہو جائیں،
کچھ کمی اور کوتاہی اس سے ہو سکتی ہے تو اللہ نے پہلے ہی یہاں فرما دیا کہ ان کے نیک اعمال ہم قبول کرتے ہیں وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ان کی سیئات سے ان کی برائیوں سے درگزر فرما دیتے ہیں، اس سے تجاوز کرتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی فی اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی لوگوں میں سے ہوں گے۔ جنت کی بھی اللہ نے گارنٹی دے دیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچائی کا وعدہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کو قبول کریں گے، ان کی لغزشوں کو معاف کریں گے، ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ تمام چیزیں کوئی عام آدمی کا وعدہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والا نہیں۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدوں کی خلاف ورزی، عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر سورۃ الاحقاف کی ان دو آیتوں میں تین باتیں تھیں جس پر اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ہی اہمیت اور فضیلت والی چیز ہے، ویسے ہی اگر والدین کی نافرمانی کی جائے گی تو اس کی شدید مذمت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، وہیں شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ کرام، ای الذنب اکبر الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ اے صحابہ کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی گناہ کے متعلق خبر نہ دوں؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہیں کبیرہ بھی ہوتی ہیں اور کبیرہ میں بھی مزید اونچے درجے کی ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے گناہ کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، صغیرہ اور کبیرہ، پھر کبیرہ میں بھی درجات ہیں۔ یہاں آپ نے یہی بات کہی، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ کرام کیا میں تم کو اکبر الکبائر کے متعلق خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ شرک کے فوراً بعد بڑی گناہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کو شامل کر دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت وسیع دروازہ ہے۔ ماں باپ کو کوئی رنج و غم میں ڈالتا ہے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کے حکم پر کوئی اپنی ناگواری کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی نافرمانی ہے۔ اف کہتا ہے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ ان کو رلاتا ہے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ ماں باپ ان کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، یہ تمام نافرمانی میں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ماں اگر کوئی کھانا بناتی ہے اس پر تنقید کرتا ہے، یہ بھی ماں کی نافرمانی کے اندر داخل ہے۔ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری پر اپنی بیوی کی اطاعت و فرما برداری کو مقدم کرتا ہے، یہ بھی حقوق الوالدین کے اندر شامل ہے۔ اگر ماں باپ گھر میں ایک چیز لانے سے منع کرتے ہیں، اس چیز کو بیٹا لا کے گھر کے اندر رکھتا ہے، یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کے اندر داخل ہے۔ اس طریقے سے بہت وسیع و عریض دروازہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کا۔ جس طریقے سے احسان کرنے کا دروازہ کافی وسیع ہے، اسی طریقے سے نافرمانی کا باب بھی اپنے اندر مختلف پہلوؤں کو شامل ہے۔ تو مطلق طور پر ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہ میں شمار فرمایا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہ خبردار جھوٹی بات کہنا۔ بعض روایتوں میں ہے شہادت الزور، کہ جھوٹی بات
جھوٹی گواہی دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ دہراتے رہے کہ اس کے بعد جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا. یہاں تک کہ صحابی فرماتے ہیں ہم نے تمنا کیا کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کا بھی ذکر فرمایا. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابان معجلان عقوبتہما فی الدنیا البغی والعقوق، کہ دو دروازے ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کی سزا بہت جلد دے دی جاتی ہے. یعنی دو قسم کے گناہ، دو قسم کی نافرمانی ایسی ہے کہ بہت جلد دنیا میں اس کی سزا دی جاتی ہے. پہلے آپ نے فرمایا البغی، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، تعدی کرنا، کسی بھی اعتبار سے اس کے اوپر ظلم کر دینا، ظالم بن جانا، یہ ایک سزا ہے. اور دوسرے میں فرمایا والعقوق، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کی اور بھی مذمتیں ہیں. بعض احادیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کو ان گناہوں میں شمار فرمایا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں جلد دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا وبال باقی رہتا ہے. اس میں البغی کو شمار کیا، ظلم و زیادتی کرنا، بعض روایتوں میں قطیعۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا، اور بعض میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا. در حقیقت ماں باپ کی نافرمانی اور ان کا عقوق یہ ایسی چیز ہے کہ ظلم و زیادتی بھی ہے، اس میں صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی بھی پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں جو تیرے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرنے والا بنا. ماں باپ نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے ان احسان کو سمجھنے والا اور اس کا شکر ادا کرنے والا بنا. ہم میں سے جن کے والدین انتقال فرما گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو بخش دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں انہیں توفیق عطا فرما کہ ان کے ساتھ حسن سلوک فرمائے. کسی قسم کی بھی ان کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما. ہماری زندگی کو ایمان عمل صالح کی نعمت سے مالا مال فرما دے. امن و عافیت کی دولت ہمیں عطا فرما اور ہمارا خاتمہ توحید پر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.